نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 یعنی 39 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کے لیے ہماری پرانی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 39۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرنے پہ کہ سب اتر جاؤ، پھر انہوں نے جو ہے نادم ہو کر اللہ سے الفاظ سیکھے معافی کے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ یعنی جنت سے، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کفر کریں گے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، خالد ہمیشہ رہنے والا۔ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ اللہ نے اوپر فرمایا ہے جو لوگ کفر کریں گے، نافرمانی کریں گے، اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ بنی اسرائیلیوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اکرم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی بھی دعوت دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں، اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ نے ان سے لیا تھا، یعنی کہ وہ توریت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے اس کی منمانی تعویلیں شروع کر دیں اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائے۔ اس لیے 2 آیاتوں کے آخر میں فرمایا گیا مخلوق خدا سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کے خوف کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے یعنی اللہ رب العزت نے، اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی جو پچھلی کتاب تھی اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہی ہے، اور تم ہی سب سے پہلے
منکر نہ بن جاؤ، یعنی تمہیں تو میرا کلام پہنچا ہے تو سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ بنی اسرائیلیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو توریت اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ تسلیم کرتا ہے کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں، اور یہ بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اسے کافی رد و بدل کر ڈالا، جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرما دی۔ اور دوسرے، قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے تھے، اسی رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر، منع یا انکار کرنے والے نہیں بنو۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر توریت کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کے احکام کو چھپا لیتے تھے جو ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہیں بیچو، حق کو باطل کے ساتھ گڈمنڈ نہ کرو، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے آیت نمبر 41 میں کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، معمولی قیمت پر نہیں بیچو، اور صرف میرا خوف رکھو۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور مت چھپاؤ، اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یعنی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنی ذات کو اس سے بری کر دینا، تو یہ سراسر منافقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے بھول سکتے ہو۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ انتہائی بہترین اور مشہور آیت ہے یہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ جب مشکل حالات آئیں تو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز مومن کے اوپر بھاری نہیں، نماز ہمیشہ منافق پر بھاری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 45 پر اختتام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔